جی بھائی السلام علیکم مفتی صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ السلام. جی ہاں الحمدللہ. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا میرا ایک سوال تھا، میں پہلے بھی ان کے گیا تھا، ان کے نا چینل پہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان نے میں نے سوال ایک کیا تھا ان سے، میں نے بولا تھا انہیں کہ جیسے آپ یہ منہ سے سپاری نکال کے بات کر رہے بابا، اس کے منہ میں پیدائشی سپری ہے. بولتے ہیں کہ آپ کو امام کو فالو کرنا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو. ٹھیک ہے سمجھیا. تو اس میں ایک دقت آ جاتی ہے کہ اگر میں کسی شیعہ یا لوکیلٹی میں ہوں تو مجھے کیا ضروری ہے کہ میں اسی کی، کیونکہ ان نے بولا تھا آپ جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں آپ کو اسی کے امام کو فالو کرنا ہے. میں نے بولا چاہے شیعہ ہی ہو، کہتے ہیں ہاں اچھا آپ اسی کو فالو کرنا ہے، آپ کو اپنے لوکل امام سے مسائل پوچھنے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بات تو کوئی ہضم کرنے والی نہیں لگ رہی ہے مجھے. او بھائی یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، ہم اس سے متفق نہیں ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کس کانٹیکس میں کہا ہوگا. اہل سنت والجماعت میں آدمی کو محدود رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور باقی اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں سے کسی بھی آپ امام سے مسئلہ پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. میرا سوال یہ اسی ریلیٹڈ تھا نا کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ شافعی، آپ ان کے اکارڈنگ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی جیسے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جو جدھر امام زور سے نہیں پڑھے گا سورہ یا سورہ فاتحہ اور بعد میں جو سورہ ہے ظہر کی نماز اور عصر میں، ادھر امام شافعی کی رائے کچھ اور ہے، امام احمد یہ امام مالک کی رائے کچھ اور ہے. تو یہ تو پھر حدیث کو ہی دیکھنا پڑے گا نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. پھر امام کی تو پھر تقلید تو چپ رہے بابا، تو چپ رہے. اصل میں مجھے لگتا ہے بھائی آپ کا مسئلہ، چونکہ آپ انجینئر اسٹوڈنٹ کے نام سے آئے ہیں، تو یہ تعارف بتا رہا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ انجینئر سے حاصل کر رہے ہیں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. انجینئر جو آپ کو بتا رہے ہیں، انجینئر صاحب، وہ آپ کو بتاتے ہیں الٹا اور سیدھا. یعنی الٹا تو الٹا ہی ہوتا ہے، سیدھا بھی ان کے ہاں الٹا ہی ہوتا ہے. بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، امام شافعی کی رائے یہ ہے، تو یہ لوگ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں آج ظہر کی نماز میں قرات نہیں کرتے، کیوں تھک جاتا ہوں بھائی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو رہا تو حدیثوں کو ہی دیکھنا پڑے گا، بھائی ان میں اختلافی حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے. دونوں کے پاس حدیثیں ہیں اور دونوں کے پاس دلائل ہیں کہ میں جس حدیث کو سامنے رکھ رہا ہوں اس حدیث کے یہ معنی ہے اور یہ زیادہ صحیح معنی ہے، اور تم جس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہو اس کے وہ معنی ہے اور یہ میرے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو یہ اگر اس اختلاف کا ہی حدیثوں کی بنیاد پر ہوا ہے، ان کی اگر ذاتی اس رائے کا نہیں ہے. اگر اس کا پروف ہی کمزور ہے، اگر کوئی امام کی کوئی رائے ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے کمزور کی تھرو ہی وہ بنیاد کیا بات ہے یہ کریں، دیکھنا پڑے گا نا. آپ اگر مطلب اگر جیسے مان آپ لیجئے، سنیے میری بات سن لیجئے پہلے. رکو ذرا صبر کرو. اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ کسی بھی مسئلے میں فلاں امام کی جو رائے ہے وہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، تو جو فقہا ہیں، میں اور آپ نہیں، ہم تو چلتے پھرتے لوگ ہیں، جو فقہا ہیں وہ کسی دوسرے مذہب یا دوسری رائے کو اوپر فتویٰ دے سکتے ہیں اور امت اس کے اوپر عمل کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میں فقہا کی شرط اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ میں اور آپ تو یہ فیصلہ کر نہیں سکتے نا، یعنی کم سے کم آپ تو نہیں کر سکتے یہ فیصلہ کہ اس مسئلے میں فلاں امام کی رائے کمزور ہے. کیا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ A few moments later. اگر حدیث واضح ہے کہ صحیح حدیث ہے تو بھائی پھر آپ حدیث تو چھوڑ دونوں دیجیے. طرف ہے نا، حدیث تو دونوں طرف ہے. لیکن چین آف نریشنز یا اگر ان تک حدیث پہنچی نہ خالی ہو تو اچھا ایک منٹ، اصول حدیث میں کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ A lot of boring math later. یہ میں کہہ رہا ہوں ایز اے لے مین اگر میں بات کرتا ہوں تو ایز اے اگر لے وہ مین ہی تو حدیث پوچھ رہا ہوں، اصول حدیث میں آپ نے کیا پڑھا؟ چونکہ اصول حدیث کی روشنی میں ہم طے کریں گے نا، روایت اور درایت کی روشنی میں ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی حدیث راجح ہے، صحیح ہے، زیادہ آتھنٹک ہے، کون سی حدیث قطعی ہے، قطعی الدلالت ہے، کون سی حدیث ظنی الدلالت ہے. ظنی الدلالت ہے تو اس کے ملٹیپل معنی کیا ہو سکتے ہیں، کس معنی کی تائید دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے، کس معنی کی تائید آثار صحابہ سے ہوتی ہے یا آثار تابعین سے ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کوئی ہے. کچھ سمجھے دیا؟ چین ٹپاک ڈم ڈم. مفتی کیا صاحب
ہاں جی میرا یہی مین چیز ہے، مطلب جیسے میں آپ سے ایسے پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو حدیث ہے ایک بخاری کی اور ایک مصنف کی حدیث ہے، اور ہاں آپ کسے ترجیح دیں گے زیادہ؟ مصنف کی حدیث راجح ہو سکتی ہے بخاری کی حدیث پر، بالکل ہو سکتی ہے، چونکہ کسی حدیث کا راجح ہونا، میرے خیال سے آپ نے میری سٹریم نہیں دیکھی ہے، जा पूछ क्या اگر میری سٹریم آپ اپنے استاد کے تعلق سے جو میں نے کی ہے اس پر دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کسی حدیث کا راجح ہونا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ کتاب میں ہے فلا، پھر اسے صحیح ستہ میں مت انکلوڈ ہی کیا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کا صحیح یہی تو میں نا، آپ لوگوں کو بیسک نہیں پتا ہے، تو ہمیں بعض مرتبہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ یار کس طریقے سے بات آپ کو چورن کس طریقے سے آپ کو بیچ دی گئی ہے۔ روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے، کل جیتیں گے، پرسوں جیتیں گے، روز ہارتے ہیں۔ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کو ایک صحیح حدیث بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح حدیث، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ کتب ستہ کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا ہوا کھانا کھانے کے بعد وضو فرمائی، اور آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اب بتائیں آپ اس پہ عمل کریں گے؟ یہ کرتے ہیں؟ ہر کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتی ہے آپ کی؟ یہ تو کھانا کھانے سے سنت میں آئے گا نا، سنت غیر موقدہ میں آئے گا نا یہ۔ اب تو گیا بیٹا، اب تو گیا، دیکھ تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے، دیکھ۔ نہیں نہیں نہیں، وضو کرتے تھے، کھانا کھایا اور وضو کی، تو آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت وہ اس درجے کی سنت نہیں ہے یہ، مطلب جیسے مسواک کو آپ لے لیں یا باقی چیز۔ یہ کیسے پتا چلا؟ ये फंस गया सी है। کیونکہ جو بھی علماء اکرام یا جو بھی باقی ہیں وہ اس پہ آگے نا، کرتے ہیں۔ آگے نا میری بات پہ، ابھی اب علماء کرام پر آگئے۔ ابھی تو یہ تھا کہ علماء کرام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو بخاری مسلم کو دیکھیں گے تو بھائی بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہے تو کرو عمل۔ بابو میرے کو معاف کر دو، اب علماء میں کو کہہ تو رہا آپ ہوں سائڈ پہ اگر لگائیں، علماء اس لحاظ سے حدیث کے روشنی میں بات کریں گے یا نہیں کر رہے، اپنے علماء موجود نہیں ہے دنیا میں، انجینئر موجود ہے، ٹھیک ہے، انجینئر نے بتایا یہ حدیث فلاں کتاب میں، کتب ستہ کی فلاں کتاب میں موجود ہے، آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ مجھے جانے دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس حدیث پہ اس لیے عمل نہیں کیا کیونکہ یہ سنت غیر موقدہ ہے نا، اس وجہ سے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ سنتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جائے۔ نہیں، سنت اگر حدیث ہے نا ہمارے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے بولا میں صرف فرض نماز ہی ادا کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سنت بولا میں نہیں پڑھوں گا ان شارٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ اگر اس سے اتنا ہی کرتا ہے اس کو جنت مل جائے گی۔ تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جنت مل جائے گی، تو اگر یہ سنت آپ نہیں عمل نہیں کرتے اس پہ تو کون سا آپ ضروری کا نہیں ہے جنت کہ جہنم کا مسئلہ ہے؟ منوس آدمی، اوے منوس۔ ضروری نہیں ہے کہ جنت کا وی آئی پی پاس مل جائے، سنت ہوتی ہے نا کہ اس لیے اس پر عمل کیا جائے۔ ہاں صحیح مان بات ہے، لو، مگر اگر نہیں کرتے آپ گنہگار نہیں ٹھہرائیں گے نا۔ یہ کیا بات کرتا ہے یار؟ میں نے کب کہا؟ میں نے نہیں کہا، لیکن آپ کو یہ کہہ کیسے رہا ہوں اس پتا لیے چلا عمل کہ نہیں یہ کر رہا ہوں۔ سنت ہے؟ ہیلو، میں آپ کو یہ پتا کیسے چلا کہ یہ سنت ہے؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ بار بار ان کے نے کیا ہے نا اس چیز کو ریپیٹڈ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی احادیث میں نواقض وضو کو بیان کیا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں نواقض وضو موجود ہی نہیں ہے، وہ تو سنت ہے۔ 2000 years later. یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں شاید بات کو، میرے میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں بھائی، میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں مان لیجئے اگر ناقض وضو کوئی بات آ گئی، یعنی ناقض وضو کے تعلق سے کوئی حدیث ہے، तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं ہے نا؟ ناقض وضو میں آپ تھوڑا سمجھائیں گے مطلب کس کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ چل کیا اب مطلب؟ نہیں، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے میں سمجھ نہیں رہا، اور اب آپ बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। اسی بات نہیں نہیں نہیں، ناقض ناقص وضو مطلب اب تھوڑا سا ویسے بتا دیں گے، अब आए ना लाइन पे। تھوڑا میں جنرلائز تھوڑا سا ویسے ہی بتا رہا ہوں، ناقض وضو کا مطلب ہے وہ چیز کے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، اس کا حدیث میں ذکر آ گیا،
मसलन किसी भी हदीस में जिक्र आ गया कि अगर ऐसा हो तो इंसान को वजू करनी चाहिए, तो क्या आप महज इसलिए वजू नहीं करेंगे कि ये तो हदीस में बस सुन्नत है, इसको करो ना करो, एक ही बात है? नहीं, अगर जो चीजें वजू तोड़ती हैं तो वो चीजें तो फिर आपके लिए फर्ज ही हो जाती है ना, क्योंकि आपको फिर वजू को वापस ही करना पड़ेगा। A lot of boring math later. खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये सुन्नत नहीं है, एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बस। हदीस में तो आ गया ना। ये कैसे पता चला कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा भी करें तो वो सुन्नत हो जाती है? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन में ना दूसरी हदीस की हजरत आयशा ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा खड़े होकर। अच्छा, ठीक है, उन्होंने नहीं देखा, हमने ये कंक्लूजन निकाला। एक मिनट, ना देखना तो दलील नहीं है ना, देखना दलील है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। नहीं, उनने बोला कि मैंने कभी नहीं उनको ऐसा करते हुए देखा, तो इससे साबित होता है मेजॉरिटी उन्होंने लाइफ टाइम में किया है, चाहे 2-4 बार किया। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, तो मेरे इल्म में अगर कोई बात ना हो तो वो दलील कैसे है? वो इस वजह से क्योंकि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस आर्ग्यूमेंट नहीं होता। नहीं, हजरत आयशा उनके साथ रही हैं, उन गुजारा है उन्होंने टाइम भी बहुत ज्यादा उनके साथ। ये तो सहाबा भी रहे हैं ना। अब देखो आप ये जो सब क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं आप इज्तिहाद बगैर किसी दलील के, बगैर किसी बुनियाद के। लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहा है। अगर सहाबा से ये दलील, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सहाबा से अगर ये पता चल जाए कि इस हदीस का ये मतलब है, अगरचे वो बुखारी और मुस्लिम में आ गई है, तो आप उस मतलब को मानेंगे। महज उसका बुखारी और मुस्लिम में होना इस बात का की गारंटी नहीं है कि उस हदीस के ऊपर अमल किया जाएगा या उस हदीस पर उस दर्जे का अमल किया जाएगा। That is the point I'm trying to make. समझ में आया? नहीं, जी मुफ्ती साहब, ये मेरा बस हवा निकल गई। मेन सवाल ये था। खैर कोई नहीं मुझे सब ये कितने जी आपने अब समझा दिया तो चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुर्शिद किधर गया? वालेकुम सलाम। चले ठीक, ये अच्छा। चलिए आपसे इजाजत लेते हैं। 50 आ गई कि नहीं? बाय द वे, फॉर द रिकॉर्ड ये मैं बता दूं क्योंकि बात मुकम्मल हो जानी चाहिए। खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत नहीं है, और उसकी वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर यह चीज साबित है, लेकिन ये बात उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस बात की सराहत की है कि किसी उज़्र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया था। हाँ, वो उज़्र कुछ भी हो सकता है, मसलन किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, या वो जगह ऐसी है कि उस पर इंसान बैठ नहीं सकता। कहाँ बैठेगा? चूंकि जैसे ही बैठेगा, झुकेगा तो गंदगी का अगर ढेर है तो वो इंसान के जिस्म को टच कर जाएगा। तो यही वजह है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ये फरमाती हैं कि जो तुमसे ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तो तुम उसकी तस्दीक मत करना, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल नहीं है। यानी हजरत आयशा ने आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं दिया, बल्कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम नॉलेज है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन है। आप हजरत आयशा के पास इंफॉर्मेशन थी कि आप ये काम नहीं करते थे, लेकिन उस हदीस में जो आ गया है वो बतौर सुन्नत के या बतौर अमल के नहीं है, वो एक मौके पर हुआ किसी उज़्र की वजह से। उस उज़्र की सराहत हदीस में नहीं है, वो सराहत बात के लोगों ने। प्लीज सबकराई सकरबाई, क्या बोला तूने? सकरबाई यही नहीं, अभी और सुनिए। प्लीज सकरपरा, प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब सकरपरा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।